प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, ये हमारी ज़िंदगी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है और इस ज़िंदगी में अगर तंदुरुस्ती भी हो तो अल्लाह की वो मज़ीद बड़ी नेमत है। इंसान का जिस्म, दिल और दिमाग अगर ठीक काम करे तो यही तंदुरुस्ती है और ज़िंदगी का लुत्फ़ भी इसी चीज़ से है। अगर तंदुरुस्ती ना हो तो ज़िंदगी बेलुत्फ़ हो जाती है, बेमज़ा हो जाती है। तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए ताज़ा हवा में ज़रूर निकला करें, साफ़ सुथरा खाना खाया करें, साफ़ सुथरी मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और साफ़ सुथरा पानी पिएं और हल्की फुल्की वर्जिश भी करते रहा करें ताकि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना रहें और ज़िंदगी के मज़े उठा सकें। आज मैंने आप लोगों के मज़े के लिए कुछ कहानियाँ लेके आई हूँ मैं, और वो कहानियाँ आपको सुनाऊंगी। यकीनन आपको वो अच्छी लगेंगी। प्यारे बच्चों, एक दरिया था। दरिया में बहुत से मगरमच्छ रहते थे। दरिया के किनारे बहुत से पेड़ थे। पेड़ों पर बहुत से बंदर रहते थे। एक बूढ़ा मगरमच्छ रोज इन बंदरों को देखता था। उसका जी चाहता था कि वो इन बंदरों को खा जाए। एक दिन उसने अपने जवान बेटे से कहा, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ। हकीम ने मुझे कहा है कि बंदर का दिल निकाल कर खा लो, तुम फिर से जवान हो जाओगे। बेटा, मुझे बंदर मार के ला दो। जवान मगरमच्छ ने कहा, कैसे लाऊं? मैं तो जमीन पे जा ही नहीं सकता और बंदर पानी में आते नहीं हैं। बूढ़े मगरमच्छ ने कहा, बेटा सोचो, कोई तरकीब निकालो। बेटे सोचने लगे। एक बेटा बोला कि एक बात समझ में आई है और जल्दी से किनारे पर चला गया। वहां पे एक बंदर पेड़ पे बैठा हुआ था। मगरमच्छ बोला, दूसरे किनारे पर आम का बाग है, उसमें पीले पीले आम लगे हुए हैं, चलो मैं तुम्हें आम खिला के लाता हूँ। बंदर ने कहा, मैं उधर कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो तैरना ही नहीं आता। मगरमच्छ ने कहा, तुम्हें नहीं आता, मुझे तो आता है ना, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर उस पार ले जाऊंगा, फिर तुम आम खा लेना। बंदर बहुत खुश हुआ। वो पीले पीले पक्के पक्के आम खाना चाहता था। झट पेड़ से कूदा और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ तैरने लगा तो बंदर बोला, भाई तुम तो बहुत अच्छा तैरते हो, मज़ा ही आ गया। मगरमच्छ ने तेजी से एक डुबकी लगाई और पानी के अंदर। बंदर चिल्लाया, ये क्या करते हो, मैं मर जाऊंगा। मगरमच्छ ऊपर निकला और बोला, मियाँ बंदर, पानी में सर से पैर तक भीगे हुए थे, दम घुट गया था तो होश आया। भाईजान, मैंने क्या कसूर किया है? बंदर बोला। मगरमच्छ ने कहा, अजी मियाँ बल्लू, आपका भाई नहीं हूँ मैं, मुझे बंदर का दिल चाहिए है। मेरे अब्बा जान को डॉक्टर ने बताया है कि अगर बंदर मार के खा ले तो दोबारा से जवान हो जाओगे और मैं तुम्हें ले जाकर अब्बा जान के हवाले कर दूंगा। अब तो बंदर बहुत डरा, लेकिन बंदर चालाक था। बोला कि अरे, तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना दिल तो उधर पेड़ पे छोड़कर आ गया हूँ। मगरमच्छ ने चौंक कर पूछा, क्या तुम्हारा दिल तुम्हारे साथ नहीं है? बंदर ने कहा, नहीं, दिल तो मैं पेड़ पे ही छोड़ के आ गया हूँ। मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे अब्बा जान को मेरा दिल चाहिए। चलो ऐसा करो, अभी चलते हैं, मैं पेड़ पे से दिल ले आता हूँ, या ऐसा करते हैं, पहले बाग चलते हैं, आम खा लेते हैं, वापस आकर मैं अपना दिल लेके तुम्हें दे दूंगा। मगरमच्छ ने कहा, नहीं, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, तुम जाओ, पहले जाके अपना दिल लेके आओ और फिर आम खाना। बंदर बोला, अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। मगरमच्छ तैरता हुआ उसे दरिया के किनारे तक ले आया। जैसे ही किनारे पे पहुंचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और सबसे ऊंची शाख पर बैठकर बोला, मियाँ मगरमच्छ, मेरा दिल तो यहाँ है, दिल चाहिए तो ऊपर चढ़ के आओ। अब तो मगरमच्छ लाचार हो चुका था, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो वापस पलट जाए। इस तरह बंदर अपनी समझदारी से बच गया। लेकिन बच्चों, इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है कि लालच में आकर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। वो बंदर तो समझदार था, अपनी समझदारी से बच गया, लेकिन हर कोई समझदार नहीं होता, इसलिए लालच से बचकर रहें।
پیارے بچوں، ایک تھا امیر آدمی۔ اس امیر آدمی نے ایک باز پال رکھا تھا۔ باز سمجھتے نا آپ لوگ؟ شکرا بہت بڑا سا چیل ہوتی ہے، ایک اس سے بھی بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے، اسے باز کہتے۔ تو وہ آدمی اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس باز سے۔ ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتا تھا اس کو اور اپنے ہاتھ پر بٹھائے رکھتا تھا۔ بہت دیر تک اس کے پیروں پر ہاتھ پھیرتا رہتا تھا، اسے تازہ گوشت کھلاتا تھا۔ اس باز کو کبوتر کا بہت گوشت پسند تھا، کبوتر کا گوشت وہ شوق سے کھاتا تھا، اس لیے اس کا مالک اکثر کبوتر اس کے سامنے چھوڑ دیتا اور وہ اس کا شکار کر کے بڑے مزے سے کھاتا تھا۔ امیر آدمی نے ایک ملازم خاص اس کی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا، جو اس کو کھلاتا پلاتا تھا، اس کی صفائی کا خیال رکھتا تھا۔ وہ باز بھی اپنے مالک سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن امیر آدمی باز کو لے کر جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا۔ بڑی دیر بعد ایک ہرن نظر آیا۔ امیر آدمی نے اس ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ ہرن بھاگتا ہوا دور نکل گیا اور ایک پہاڑ کی اوٹ میں چھپ گیا۔ گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت تیز تھی، جنگل میں ہر طرف جیسے آگ سی لگی ہوئی تھی۔ امیر آدمی کو پیاس لگی، بہت شدید پیاس لگی، وہ پیاس سے بےتاب ہو رہا تھا، تو اس لیے وہ شکار کھیلنا بھول ہی گیا اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اب جنگل بیابان میں پانی کہاں سے آتا؟ آخر پھرتے پھرتے وہ ایک پہاڑی کے نیچے پہنچا۔ دیکھا کہ ایک چٹان کی دراڑ میں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ امیر آدمی بہت خوش ہوا، اس نے اپنے شکار کے تھیلے میں سے گلاس نکالا اور جہاں سے پانی گرا تھا وہاں سے گلاس بھرنے لگا۔ جب گلاس بھر گیا تو اس نے پانی پینے کے لیے اپنے منہ سے لگایا، لیکن ابھی وہ پانی پی نہیں پایا تھا کہ وہ باز آ گیا۔ اس نے ایسا مارا گلاس کے اوپر کہ گلاس دور جا گرا اور سارا پانی گر گیا۔ امیر آدمی کو پہلے بہت عجیب سا لگا، لیکن اس نے پھر دوبارہ سے وہ گلاس اٹھایا اور دوبارہ بھر لیا۔ باز نے پھر وہی کیا کہ زور سے پر مار کے وہ گلاس گرا دیا اور پانی بھی گر گیا۔ اس مرتبہ گلاس بھی ٹوٹ گیا۔ اب تو امیر آدمی کو بہت ہی غصہ آیا۔ اس نے جھنجھلا کے باز کی ٹانگیں پکڑ لی اور اس کو زمین پہ پٹک دیا۔ بیچارہ باز اتنی زور سے پٹکنے سے مر گیا، لیکن امیر آدمی نے غصے سے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کا نوکر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا مالک پیاس سے بے چین ہو رہا ہے اور باز مرا پڑا ہوا ہے۔ نوکر کو دیکھتے ہی مالک نے کہا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ ایک گلاس پانی لے کے آؤ۔ نوکر گیا اور تھرماس میں سے پانی نکال کے اپنے مالک کو دینا چاہتا تھا۔ امیر آدمی نے کہا، یہ پانی نہیں، پہاڑ کے پاس جاؤ، وہاں جو چشمے سے ٹھنڈا پانی آ رہا ہے وہ بھر کے لے کے آؤ۔ نوکر اوپر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا چشمہ جاری ہے۔ اس کے نزدیک ایک زہریلا کالا سانپ مرا پڑا ہوا ہے۔ چشمے سے پانی سانپ کے منہ میں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے اور اس کی رال بھی پانی میں شامل ہوتی جا رہی ہے۔ اوہو، تو یہ بہت زہریلا پانی ہے، یہ کہتا ہوا نوکر وہاں سے الٹے پاؤں واپس آ گیا اور اپنے مالک کو آ کر بتایا کہ حضور، بڑی خیر ہوئی، آپ نے پہاڑ کا پانی نہیں پیا۔ اس نے سارا سانپ کا قصہ سنایا۔ امیر آدمی نے بہت شکر ادا کیا، لیکن اس کو پھر بہت زیادہ افسوس ہوا اور وہ پچھتانے لگا، بہت رویا کہ اس کا باز مر چکا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھنا چاہیے اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے بہت سوچ بچار کرنا چاہیے۔ سوچ بچار کے بغیر اٹھائے ہوئے قدم اکثر ہمیں پچھتاوے ہی دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک بادشاہ تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، 2 بڑے ایک چھوٹا۔ چھوٹا بہت تیز تھا۔ ایک دن بادشاہ نے غسل کیا، کنگھا کرنے کے لیے آئینہ اٹھایا تو اس کو اپنا ایک بال سفید نظر آیا۔ اس نے سوچا، اب تو میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ اس نے 3 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اب میرا بڑھاپا آ گیا ہے، کچھ دن بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ میرا خیال ہے اب میں تخت و تاج سے الگ ہو جاؤں اور بقیہ زندگی خدا کی عبادت میں گزاروں، مگر میں ایک الجھن میں ہوں کہ اپنے بعد کسے سلطنت کا مالک بناؤں۔
اتفاق سے تم 3 بھائی ہو، اگر ایک ہوتا تو کوئی بات نہ تھی، تخت و تاج اسی کو سونپ کر خود الگ ہو جاتا، مگر اب تو تم تینوں میں سے انتخاب کرنا پڑے گا کہ کس کو تخت و تاج دوں۔ اس لیے اس نے ایک تجویز پیش کی۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، جو بیٹا سوجھ بوجھ میں سب سے اچھا نکلے گا میں سلطنت اسی کو دے دوں گا، اسی لیے میں نے آج تمہیں بلایا ہے۔ میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں، سوچ کر ان کا جواب دو، جس کے جواب سے مجھے اطمینان ہوگا میں تخت و تاج کا مالک اسی کو بنا دوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تخت و تاج ملنے پر تم اس کا اصل مالک کس کو سمجھو گے؟ بڑے شہزادے نے جلدی سے جواب دیا، ابا جان آپ کو۔ بادشاہ خاموش رہا۔ منجلا بولا، ابا جان آپ کو۔ بادشاہ پھر بھی چپ رہا۔ چھوٹے شہزادے نے کچھ دیر سوچ کر کہا، ابا جان خدا کو، یعنی اللہ کو۔ بادشاہ بولا، یہ کیوں؟ تخت و تاج تو میں دوں گا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی دوسرا کیسے مالک بن جائے گا؟ چھوٹے بیٹے نے کہا، ابا جان دنیا کی ساری چیزیں اللہ ہی نے تو پیدا کی ہیں، اگر آپ نے یا کسی اور نے بنائی ہوتی تو وہ مالک ہوتا، اس لیے دنیا کا اصل مالک اللہ ہی ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی کچھ چیزوں پر ہمیں اختیار دے دیا ہے، مگر ہیں سب چیزیں اسی کی، بلکہ اختیار دے کر تو اس نے الٹا ہمیں اور آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ کون انہیں اپنی سمجھتا ہے اور کون انہیں اللہ کی۔ بادشاہ سن کر خاموش ہو گیا۔ اچھا اب دوسرا سوال سنو۔ بادشاہ نے کہا، اب تک تمہاری ضرورتیں کون پوری کرتا رہا؟ بڑے بیٹے نے جلدی سے کہا، آپ۔ منجلے نے بھی کہا، آپ۔ چھوٹے نے کہا، وہی سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے جو آپ کو بھی دیتا رہا، آپ سے پہلے والوں کو بھی دیتا رہا اور آئندہ آنے والوں کو بھی دیتا رہے گا۔ اس پر بادشاہ پھر خاموش ہو گیا۔ اب تیسرا سوال سنو۔ بادشاہ نے کہا، یہ دیکھو میرا سب سے قیمتی ہیرا ہے، میں اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، تخت و تاج کے ساتھ تمہیں یہ بھی ملے گا، بتاؤ تم اس ہیرے کو کس جگہ رکھو گے؟ اسے تمہارے سوا کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بڑا بیٹا بولا، میرے کمرے کے نیچے تہہ خانہ ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا، میں اسے لے جا کے وہیں رکھوں گا، میرے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ منجلا بولا، میرے کمرے کی دیوار میں ایک طاق بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک تجوری ہے، طاق کا منہ ایسے سلیقے سے بند ہے کہ دیوار کا حصہ معلوم ہوتا ہے، میں یہ ہیرا اسی تجوری میں چھپا کر رکھوں گا، وہاں میرے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ چھوٹا بیٹا غور کرتا رہا، پھر بولا، ابا جان ایسی تو کوئی جگہ نہیں جہاں کوئی بھی نہ ہو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، میں جہاں بھی جاؤں گا وہاں اللہ موجود ہوگا، بھلا ایسی کون سی جگہ ہوگی جہاں اللہ نہ ہو؟ وہ تو حاضر و ناظر ہے۔ چھوٹے بیٹے کے جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور ساری سلطنت اسی کے حوالے کر دی، اور دونوں بڑے بھائی منہ دیکھتے رہ گئے، اور چھوٹا شہزادہ اپنی عقل مندی سے تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ تو بچوں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے، ہمیں جو کچھ ملے گا اللہ ہی کی طرف سے ملے گا، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ کی مرضی سے ہر کام ہوتا ہے۔